بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ناظرین، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن آج مغربی ماہر فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے بالآخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت کی پیشن گوئی کرتا ہے، کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان، قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس بارے میں کئی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے۔ انہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسط یا علامات صفرا بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ ناظرین، اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پاؤں ننگ دھڑنگ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں ننگ دھڑنگ گھومنے والے بدوؤں کی فلک بوس عمارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثابت کر دی ہے۔ اب اس طرح کی کچھ اور احادیث بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک زمانے میں لازمی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے، ریشم پہننے، شراب پینے اور گانے بجانے کو اپنے لیے حلال ٹھہرائیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی لازمی ہوگا کہ کچھ متکبر لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش کی غرض سے جائیں گے، وہاں چرواہے ان کے مویشی صبح شام لایا لے جایا کریں گے۔ ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت کے لیے آئے گا تو وہ اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے، ارے کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کی وجہ سے رات ہی رات میں وہ پہاڑ ان پر گرا کر ان میں سے بہت سوں کو ہلاک کر دے گا، اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور سور بنا دے گا۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگی، طلاق ایک معمولی سی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راہ روی عام ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکار
ساری لوگوں کا معمول ہوگی، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے، لوگوں میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب انہیں اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو فوراً چمک کر بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس نشانی کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسان میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والے تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ کتاب الفتن میں ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ ناظرین، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لا سکے۔ یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی ہے اور اتفاق سے وجود میں نہیں آئی۔ پھر اچھے اعمال کی جزا کے لیے اور برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں ایسے ہی بھیج دیا جاتا کہ وہ نیک اعمال کرتے اور جس کا دل کرتا وہ نافرمانی کرتا، انہیں اس کی جزا اور سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل اور منصف کے خلاف بات ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ بتائی گئی ہے، اس میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ روح زمین پر جو کچھ ہے، ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات قیامت کے دن کے یقینی ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو من مانیاں کرے اور بات ختم، پھر کوئی باز پرس نہ ہو۔ نہیں، بلکہ ایسی احمقانہ باتیں مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جائے۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامات صغریٰ اور کبریٰ اور دیگر صورتوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جس طرح شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہے اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کوئی شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ آج انسان دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر چیز لٹا دینے کو تیار ہے اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے اکثریت کا یہی حال ہے، رشتے اور تعلق داریاں ہوں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کے لیے وہ فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکش جاری رہتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔